دوسرا جو ہم صحابہ کا تزکیہ دیکھتے ہیں مانوی اعتبار سے کہ صحابہ کا تزکیہ کیا تھا، یہ صحابہ کا تصوف کیا تھا، تو وہ اتنا سمپل فارمولا ہے، وہ اتنا پیور دیسی گھی ہے کہ شاید ہمیں آج ایک دم سے ہضم بھی نہیں ہوگا۔ وہ قرآن مجید، وہ قرآن مجید، اس کو راتوں کو، اس کو دن میں، اس کو تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں، اس کے اوپر تفکر کرنا، تدبر کرنا، اس پہ غور کرنا، اس کی گہرائیوں میں، اس کے میننگز کی ڈیپتھ کے اندر غوطے لگانا۔ ایک ایک جملہ، ایسے ایسے جملے آپ کے سامنے آتے ہیں، اور اس کا اعجاز آپ نے سنا ہوا ہے نا، جی کہ قرآن میں جب بھی پڑھو گے ہر دفعہ نیا لگتا ہے نا۔ سو مجھے بھی کوئی پڑھتے پڑھاتے ہوئے 35 سال ہو گئے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے، میں گارنٹی کر سکتا ہوں فرام پرسنل ایکسپیرئنس، یہ بات بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک آیت میں پڑھتا آ رہا تھا، سالوں سے پڑھاتا بھی آ رہا تھا، لیکن کئی سال کے بعد ایک دن میں نے اس کو پڑھا، مجھے لگا یار یہ کیسی بات ہے۔ معراج کا واقعہ ہے، اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جتنا بھی قرب ہے ہم نہیں جانتے، تفصیل تو نہیں بیان بہت ہوئی قرآن مجید کے اندر، او کعبہ کا حسین او ادنا، بہت ہی قریب، آلموسٹ ٹو دا پوائنٹ آف ٹچنگ، کہہ لیتے ہیں، کیسے کہا جا سکتا ہے۔ اور ایک عجیب جملہ اس وقت قرآن مجید کہتا ہے، تو مجھے کو 20 سال کے بعد اس کی باری آئی سمجھنے کی، یوں کہہ لیں، ما کذب الفؤاد ما رأى۔ یار یہ کیسی بات ہے، پتہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو ان کی آنکھ دیکھ رہی تھی وہی دل میں اتر ویسے کا ویسے رہا تھا، ان کی انٹلیکٹ میں، ان کی سیٹ آف تھنکنگ میں، ان کے قلب و فؤاد میں جو وہ دیکھ رہے تھے وہ ایز اٹ از سمجھ آ رہا تھا۔ ہم ہر جو چیز دیکھتے ہیں وہ ہمیں ایز اٹ از سمجھ آ جاتی ہے ہر دفعہ، کہ دفعہ ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، ہم بالکل ایک دوسرا معنی لے رہے ہوتے ہیں، کچھ دیر کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بالکل غلط سوچ رہے تھے۔ ایک بندہ اکیلا سڑک پہ چل رہا تھا آرام سے، پیچھے سے کوئی دوسرا آیا، اس نے زور سے دھکا دے کے سڑک پہ گرا دیا، اس کو سائڈ پہ گرا، مٹی میں رول ہوتا ہوا گرا، مٹی منہ کٹ گیا، کانٹے تھے، جھاڑیاں تھی۔ ظلم ہے یار، شرارت میں کر دیا۔ پیچھے گاڑی آ رہی تھی، اس کو نظر نہیں آ رہی تھی، گاڑی بھی الیکٹرک تھی نا، اس کی آواز نہیں ہوتی، یہ بھی ایک پرابلم ہے، الیکٹرک کاروں کی آوازیں نہیں آتی پیچھے سے آپ پہ چڑھ بھی جائے تو انیشلی کیا تھا، ایک دھکا دیا کسی نے، مٹی میں، کانٹوں میں چوٹ لگا دی، بٹ ایک بہت بڑی چوٹ سے بچایا۔ تو فار دا فرسٹ 15 سیکنڈز تو برا انسان تھا نا وہ، یعنی کہ انسان کی عقل جو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ فوراً سمجھ نہیں رہی ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ اسی لیے آپ دعا فرمایا کرتے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ مجھے حق، سچائی جب دکھائی دے تو میں اس کو فوراً بطور سچائی کے پہچان لوں، اور مجھے اس کی اتباع کی توفیق دے۔ وارنا باطلا باطلا، جب میں جھوٹ کو دیکھوں تو مجھے فوراً پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹ ہے، اور مجھے بچا لے اس سے۔ اب یہ کیسی آیت ہے؟ اب یہ دیکھیں، آئی کین گو آن اینڈ آن، کہ یہ جو ما کذب الفؤاد ما رأى کا مطلب کیا ہے، کہ پورا ایگزیکٹ کرسٹل کلیئر ہر چیز سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن آپ شور کہ آپ تھوڑی سی تو گریوٹی سمجھیں کہ ایسا خوبصورت جملہ ہے، ایک ایک جملے پہ آپ چلتے ہیں۔ تو قرآن مجید ہے دوسری چیز جو ہمیں کلیئرٹی آف تھاٹ دیتی ہے۔ یہ کلیئرٹی آف تھاٹ ہے جو ہمیں
دین کے منازل طے کرواتی. اندھوں کی طرح چلنے والا شاید پہنچے منزل پہ نہ پہنچے، آنکھیں کھلی ہونا ضروری ہے، راستے کی پہچان ہونی چاہیے، منزل کا ادراک ہونا چاہیے. You should know how to get there, how to go there, and where you're going anyway. کیا ہے مقصد اس کو پڑھنے کا؟ یہ سارا کچھ ان ربی علی صراط مستقیم. اس صراط مستقیم کا انجام کیا ہے؟ اور ہمارا رب، اس کی طرف جانا ہے نا. تو اس کے لیے جو کام کرنے والے ہیں اس میں سے یہ تزکیہ، اور تزکیہ کے دو میں نے ابھی تک آپ کو باتیں بتائیں. جو صحابہ کا طریقہ، اور وہ طریقہ یہی ہے، اللہ کے رسول کی طرح کی عبادت اس طرز پہ جس میں صرف اس عبادت کی فزیکل اپیرنس نہیں، صرف ریچولز نہیں، بلکہ اس کی اسپرٹ، اس کی روح وہ ڈال کے دل میں ہونی چاہیے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. لیکن اگر ہمیں پرائرٹائز کرنا ہو تو کس چیز کو پرائرٹائز کریں گے؟ اسپرٹ کو. کوئی پیر آگے پیچھے ہو جائے، کوئی ہاتھ اوپر نیچے ہو جائے، کوئی 1 منٹ کے چل جائے گا کام بھائی، وہ چل سکتا ہے. لیکن اگر دھیان، ہم نے ایک صاحب کو سنا کہتے ہوئے کہ یار آج عشاء کی جماعت مس ہو گئی، بڑا دکھ ہو رہا ہے. اللہ کا ولی ہوگا، دکھ کی بات، اس کو کتنا دکھ ہو رہا ہے. کہتے 4 رکعتیں ہوتی ہیں امام صاحب کے پیچھے، میں چاروں دکانوں کا حساب کر لیتا ہوں. 1 رکعت میں 1 دکان کا حساب، دوسرے کا حساب، حساب رہ گیا دکان کا. وہ کیا فائدہ ہوا؟ ہم ایسے شخص کو منع تو نہیں کرتے کہ چلو یار آج دکان کا حساب کر رہا ہے، کل شاید خیال آ ہی جائے بیچارے کو. لیکن مقصد تو اس کا یہ نہیں تھا نا. مقصد تو کیا تھا؟ اللہ سے ملاقات کا.